السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسامہ کے برڈز۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اس وقت پنجاب میں تو خاص کر، اور جس کی وجہ سے چوزوں کی جو ہے ہیلتھ پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ چوزوں کو گرمی سے کیسے بچائیں۔ یہ میں نے اوپر گرین شیٹ جو ہے یہ دی ہوئی ہے، یہاں پر پنکھا بھی چلایا ہوتا ہے میں نے۔ یہ اس کی میں وائر دکھاتا ہوں آپ کو، پانی چھڑک کے صبح 10 بجے۔ یہ دیکھیں جگہ ابھی بھی نیچے سے گیلی ہے، لیکن پھر بھی اس ٹائم بھی ابھی گرمی محسوس کر رہے ہیں۔ یہ وائر پڑی ہے، یہاں میں پنکھا رکھ دیتا ہوں باہر والی سائڈ پہ، اور یہاں اندر ان کو ٹھنڈا ماحول دینے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ان کی گروتھ جو ہے وہ رکے نہ، ان پہ زیادہ اثر نہ ہو۔ آج تقریباً ان کو 110 یا 12 دن ہو گئے ہوں گے ہمارے ان چوزوں کو۔ آپ ان کی گروتھ چیک کر سکتے ہیں۔ کچھ چوزوں کی گروتھ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے، اور ان میں یہ چوزا میرا خیال سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مرغی ہے۔ اچھا، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ویکسین کی۔ ایک بھائی کا میسیج آیا تھا، اس سے پہلے بھی مجھے کئی دفعہ میسیج آئے تھے کہ بھائی آپ ان کی ویکسین کا نا اسکیجول بتائیں ہمیں کہ ویکسین کب کب کرنی ہوتی ہے اور کتنی دفعہ کرنی چاہیے، کون کون سی ویکسین ہوتی ہے تاکہ ان کو بیماریوں سے بچایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، ویکسین میں جو ہے اتنی زیادہ ویکسین نہیں کرتا، جو بیسک ویکسینز ہیں وہی کرتا ہوں، کیونکہ ویکسین کرنے سے ان کے اندر امیونٹی تو بنتی ہے، لیکن بعض اوقات ویکسین کرنے سے جو ہے نا ان کی ہیلتھ ڈاؤن بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کے ساتھ سارا اسکیجول بھی شیئر کرتا ہوں۔ پہلے دن کے چوزے کو اینٹی لسوٹا، ٹھیک ہے، یہ ویکسین کی جاتی، جو میں نے کہ ہیچری سے ایک دن کے چوزے کو کروا لی تھی انہی سے، ٹھیک ہے، اور مجھے 5 روپے فی چوزا اس کی کاسٹ آئی تھی۔ ایک چوزے کے 5 روپے، یعنی کہ انہوں نے مجھ سے لیے تھے ایکسٹرا، اور ان کی ویکسین بہت ہی اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ فارم کو، جتنے بھی پولٹری فارم ہیں ان کو سپلائی کرتے ہیں، ان کا بڑے لیول کا کام ہوتا ہے، تو وہ اعلیٰ کوالٹی کی ویکسین ہی دیتے ہیں اپنے چوزے کو۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایک دن کے چوزے کو جو ہے اینٹی لسوٹا کی ویکسین کرنی ہوتی ہے۔ 5 سے 7 دن کے چوزے کو IBD گمبورو بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آ جاتی ہے جب یہ لڑکپن کی ایج میں جاتے ہیں۔ تو ویکسین ہم ہمیشہ اٹیک سے پہلے کرتے ہیں۔ کبھی بھی جب چوزوں پر وائرل انفیکشن آیا ہو تو آپ نے اس کی ویکسین نہیں کرنی، پھر وہ الٹا، اور اگر وہ 4 دن میں اس نے جانا ہے نا تو وہ 2 دن میں چلا جائے گا ویکسین کرنے سے۔ پھر صرف اس کو ملٹی وٹامن دیں آپ، اس میں امیونٹی بڑھائیں، اس کی ویکسین کبھی نہ کریں جب اٹیک ہوا ہو۔ اچھا، پھر آپ نے 5 سے 7 دن کے جب چوزا ہو جائے پھر آپ نے گمبورو کی ویکسین کرنی ہے۔ پھر جب 14 دن کا ہو جائے اینٹی لسوٹا کی دوبارہ سیکنڈ ڈوز آپ نے دینی ہے پانی میں ملا کے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ویکسین ملے گی کہاں سے؟ آپ جب میڈیکل سٹور پہ جائیں گے جہاں سے پرندوں جانوروں کے ہوتے ہیں، تو آپ اسے کہنا کہ اینٹی لسوٹا کی ویکسین دے دیں، وہ سمجھ جائے گا۔ آپ نے وہ پانی میں ملا کے، پانی والی بھی ہوتی ہیں، آنکھوں میں ڈراپس بھی ہوتے ہیں، گولیاں بھی ہوتی ہیں، لیکوڈ فارم میں بھی ہوتی ہے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جس طرح ایزی رہیں، منہ میں گولیاں ڈال دیتے ہیں 2 1 1، آپ جس طرح آپ کو بہتر لگے آپ اس حساب سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 30 دن کا جب چوزا ہو جائے آپ نے پھر ان کو گڑ والا پانی دینا ہے ایک دفعہ، اس سے ان کا میدا صاف ہو جائے گا، اس سے ان کا پوٹا رکے گا نہیں، اور ان کے اندر جو اگر کیڑے وغیرہ ہوں گے پیٹ میں تو وہ بھی نہیں بنیں گے، اور ان کی گروتھ اچھی ہو جائے گی۔ ان کو فلشنگ بھی اس چیز کو کہا جاتا ہے، گڑ والا پانی دینے کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 6 سے جب 8 ہفتے ہو جائے پھر انفیکشیس برونکائی، سانس کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے ان کو بہت زیادہ، پھر آپ نے وہ بیماری، اس بیماری سے بچنے کے لیے ان کو میڈیسن دینی ہے۔ اور ہر 2-3 مہینے بعد آپ نے، اس کے بعد جب یہ بڑے ہوتے جائیں گے، ہر 2 سے 3 ماہ بعد آپ نے ان کو اینٹی لسوٹا کی ویکسین کرنی ہے۔ اب ویکسین کرتے ہوئے چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کہ جی ویکسین جو ہے نا ہمیشہ ٹھنڈے سلسلے میں کریں، اس کے بعد ان کو گرمی نہیں لگنی چاہیے۔ جب آپ نے ویکسین کرنی، ان کا ماحول سٹریس والا نہ ہو، ان کو گرمی نہ لگے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہر ویکسین کے بعد 1-2 دن تک ملٹی وٹامن دینا چاہیے لازمی طور پر، تاکہ ان کے اندر طاقت آئے اور یہ اس ویکسین کو برداشت کر سکیں۔ اس ویکسین کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کچھ، اس کی وجہ سے الٹا ان پر اٹیک نہ ہو جائے۔ آپ نے ان کو ملٹی وٹامن یوز کروانا ہے پاؤڈر فارم میں۔ میں نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا، کیلشیم پاؤڈر بھی ایک ملٹی وٹامن کے طور پر کام کرتا ہے، جس میں کیلشیم ہوتا ہے، پوٹاشیم اور وٹامن D3 ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی آپ ان کو یوز کروا سکتے ہیں۔ تیسری بات، ویکسین کرنے سے پہلے آپ نے ان کو 2-3 گھنٹے کم سے کم پیاسا رکھنا ہے،
اس کی وجہ یہ کہ ہر چوزا پیاسا ہوگا، جب آپ پانی ویکسین والا دیں گے تو وہ لازمی پیے گا، پھر ہر چوزا پی لے گا ورنہ چھوڑے گا نہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات 4 نمبر والی ویکسین کرتے ہوئے، ویکسین کرنے کے بعد آپ نے اس پانی کو 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد اٹھا لینا ہے، ورنہ وہی ویکسین جو ہے ان کے لیے زہر بن جاتی ہے اور اس کو اپنے فارم سے بھی دور کہیں پھینک کے آنا ہے۔ وہ ہوا کے ذریعے بھی جراثیم ٹریول کر کے آپ کے فارم یا آپ کے چوزوں جہاں آپ نے کوئی چھوٹا سا بھی سیٹ اپ ہے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، تو آپ نے اس کو دور پھینک کے آنا ہے اس میں پانی کو جس میں آپ نے وہ ویکسین والا لسوٹا تھی، گمبورو تھی، جو بھی تھی، آپ نے اس کو وہاں پڑے نہیں رہنے دینا۔ اصل میں یہ ویکسین جو میں نے ریسرچ کی ہے انٹرنیٹ سے بھی، یہ اصل میں ویک پیتھوجنز ہوتے ہیں، کمزور جراثیم ہوتے ہیں جو کہ انسان یا کسی جانور کے جسم میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ جراثیم کیوں شامل کیے جاتے ہیں ہمارے جسم میں؟ جراثیم تو برے ہوتے ہیں لیکن وہ ویک ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کو لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی پیتھوجن بیکٹیریا آ چکا ہے، ہماری باڈی اس کے خلاف لڑنے کے لیے اپنا امیونٹی کو بڑھاتی ہے، اپنے قوت مدافعت کو بڑھانا شروع کر دیتی ہے کہ اب جراثیم آیا ہے میں نے اس سے لڑنا ہے، لیکن وہ تو ویک پیتھوجن تھے۔ اس طرح سے باڈی اپنی امیونٹی کو بڑھا لیتی ہے اور ان کو مارنے کے بعد ایکسٹرا طور پر ایک سمجھ لیں آرمی بن جاتی ہے جسم میں کہ کل کو کوئی طاقتور جراثیم بھی اس سے ریلیٹڈ آئے جسم میں تو وہ ویکسین ہونے کی وجہ سے وہ مر جائے۔ اصل میں ویکسین یہ ہے، ویک پیتھوجن یا ڈیڈ پیتھوجن ہم وہ ویکسین کے ذریعے ان میں خود ڈالتے ہیں، لیکن جب آپ پڑا رہنے دیں گے اسے، وہ ویک پیتھوجن ہو سکتا ہے پڑے پڑے اسٹرانگ ہو جائیں، زیادہ دیر پڑے رہنے سے، گرمی میں پڑے رہنے سے وہ گرو کر جائیں اور وہی یہ پی لیں تو پھر آپ خود ہی سوچیں پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے آپ نے اس پانی کو اٹھا دینا ہے اور اس کو دور کہیں پھینک کے آنا ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھنا آپ نے ویکسین کرنے کے بعد، اور اس سے زیادہ اوور ڈوز میں ویکسین بھی آپ نے نہیں کرنی۔ بار بار جب آپ ویک پیتھوجن ان کے باڈی میں شامل کریں گے امیونٹی کو بڑھانے کے لیے، اپنی طرف سے تو آپ ویکسین کریں گے کہ ان پر اٹیک نہ ہو، لیکن وہ الٹا ان کو نقصان ہو جائے گا اور ان پر بیماری کا اٹیک جو کمزور چوزے ہیں خاص طور پہ وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ بڑے چوزے تو سیٹ ہو جاتے ہیں اور بہتر ہو جاتے ہیں، وہ پھر آر یا پار والی سچویشن ہو جاتی ہے، یا تو یہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں ویکسین سے، جو اچھے ہوتے ہیں وہ اور اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں وہ مرنے کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں ویکسین کرنے کی وجہ سے، اور آپ کہتے ہیں یہ اس سے اچھا تو میں نہ کرتا۔ لیکن وہ یہ ہے کہ ہمیں ویکسین پھر بھی کرنی چاہیے۔ ویکسین میں نے آپ کو بتا دی کون کون سی، سانس کی بیماری کی ہوتی ہے، اینڈی یعنی رانی کھیت جسے ہم کہتے ہیں، اینڈی لسوٹا وہ ہوتی ہے، گمبورو کی ویکسین ہوتی ہے، اور ویکسین کے بعد آپ نے ملٹی وٹامن یوز کروانا ہے 2 دن ان کو، اور سانس کی بیماری والی بھی بہت گندی بیماری ہے، گلے سے کھر کھر کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں، یہی 3-4 چیزیں۔ باقی پوٹیا بند ہو جائے تو اس کے لیے آپ جو ہے ان کو فلشنگ کر سکتے ہیں، گڑ والا پانی دے سکتے ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویکسین سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن میں نے جو شیئر کی آپ کے ساتھ پسند آئی ہوگی۔ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے۔ مزید آپ کوئی بھی ویکسین کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، کیونکہ وہ پروفیشنل ہوتے ہیں، وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو صحیح گائیڈ کریں گے، آپ کو ڈوز بھی صحیح بتائیں گے، آپ کو ویکسین بھی پراپر ٹائم پر بتائیں گے، اور کتنی دینی، کیسے دینی، یہ بھی بتائیں گے۔ میں نے اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی پولٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔